رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين النبی المؤید المصطفى الامجد سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ أَجْمَعِينَ۔ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَقَوْلِهِ الْحَقِّ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صلوات بر محمد۔ ماتم داران شہزادی کونین، عزاداران بنت رسول، آج مطابق ہلال 3 جمادی الثانی ہے، سن 1443 ہجری کا یہ مہینہ جو جمادی الثانیہ کی صورت میں داخل ہوا، اس کی 3 تاریخ کی روایت کے مطابق شہزادی کونین بطول عذراء انسیہ اورا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ کی شہادت پورے عالم میں، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی شہزادی کے چاہنے والے ہیں، ماتمدار ہیں، اہل بیت طیبین و طاہرین سے محبت اور ان سے شغف اور ان سے لگاؤ اور ان سے مودت رکھ کر اجر رسالت ادا کرتے ہیں، ہر طرف بی بی کی عزاداری کا ایک سلسلہ رہا ہے۔ بلکہ ایام عزائے فاطمیہ کی صورت میں ایک تاریخ جو ہمارے درمیان سے 13 جمادی الاول کی شہادت کی گزری ہے، وہاں سے لے کے یہاں تک تقریباً 20 دنوں کا مشتمل یہ سلسلہ
اور اس کے ذریعے سے پورے عالم میں شہزادی کی شہادت کو عام کرنا ہے، کیا کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ، تاکہ اس سے عالم اسلام کو یہ خبر ہو سکے کہ جس نبی کا امت کلمہ پڑھتی ہے، جس نبی پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کو تیار ہے، جس نبی کی ناموس کے لیے مسلمان اپنا گھر بار تک لٹانے کو تیار ہے، اور اگر اس کی شان میں اس نبی کی کوئی گستاخی کر دے اس زمانے میں بھی تو مسلمان اسے واجب القتل گردانتا ہے، واجب القتل جانتا ہے۔ اور اس سلسلے میں جو نام تاریخ میں آئے، سلمان رشدی سے لے کر تسلیمہ نسرین تک، اور اس کے بعد موجودہ وسیم رضوی جو جتیندر تیاگی ہو گیا اس تک جتنے بھی نام آئے ہیں، مسلمانوں نے ہر ایک سے اظہار برات کیا، اور اظہار برات ہی نہیں کیا بلکہ ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے جتنی بھی کوششیں ممکن ہو سکی وہ کوششیں کی۔ یہ آپ سب کے سامنے ہے، ہمارے سامنے ہے۔ لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ مسلمان ایک صلوات پڑھ لیں، اور تھوڑا سا یہ جگہ ایک دم خالی ہے، میں سوچتا تھا کہ شاید کچھ لوگ اس بات کا محسوس کر لیں گے، مجھے کہنا نہ پڑے گا، ہاں، اور ایک وقت چھوڑ دیں، ہاں آ جائیں جو لوگ ہیں، جو لوگ بیک ویک سے پریشان نہیں ہیں، جن کے کمر عمر میں درد نہیں ہے، اگر ہے بھی تو یہ سوچ کر کہ بیوی پسلیاں ٹوٹی ہوئی لیے 20 دنوں تک زندہ رہیں، یہ سب سوچ کر کے پہلے آگے کی جگہیں آپ لوگ پر کر لیں، اور بعد میں جب انشاءاللہ جگہ نہیں رہ جائیں گی تو آپ کا اختیار ہوگا کہ جہاں جی چاہیں بیٹھیں، کیونکہ یہ مجلس کا جو طریقہ ہے وہ ہمیشہ اس کی پابندی لازم ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں مل کر محمد۔ لہذا خدمت عالی میں گزارش جو کر رہا ہوں میں، بہت زیادہ وقت لینا مقصود نہیں ہے، کیونکہ آپ تک میں نے جو بات کہی کہ یہ سلسلہ عزاداری جو ہم برپا کر رہے ہیں، جہاں ایک جانب ہمارے اور آپ کے اجر رسالت کا ذریعہ ہے، ماتم، مجلس، غم، یہ ہمارا ایک حصہ رہا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اس کی سب سے بڑی جو منطقی اس کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ زمانے کو متوجہ کیا جائے کہ نبی کی بیٹی کی شہادت نبی کے بعد کس عالم میں ہوئی ہے، جس نبی کا امت کلمہ پڑھ رہی ہے، نبی کے بعد اس گھرانے پہ کیا گزری ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک لمحات فکریہ ہے، کیونکہ آج کے اس دور میں بھی، اس زمانے میں بھی کہیں کسی کی موت ہو جائے تو چاہنے والے، تعلقات رکھنے والے، گھر سے قربت رکھنے والے، اعزاء و اقربا میں ہر کوئی ضرور یہ پوچھ لیتا ہے کہ مرحوم کے بچوں کا کیا حال ہے، مرحوم کے جو ہے وہ فلاں بیٹی کا کیا حال ہے، جو جتنا قربت رکھتا ہے وہ ضرور پوچھتا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ عالم اسلام 1400 برس سے نبی کی وفات تو مناتا ہے 12 وفات کے نام سے، لیکن 12 وفات کے بعد نبی کے گھرانے پہ کیا گزری ہے یہ کوئی پوچھنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ لمحات فکریہ ہے کہ نبی کی بیٹی اس دنیا سے کس عالم میں چلی گئی، مسلمان اس سے بے خبر ہے، تو ظاہر ہے کہ جو مسلمان نبی کے بعد نبی کی بیٹی سے بے خبر ہو، وہ نبی کے بعد اسلام سے کتنا باخبر رہے گا۔ یہ لمحات فکریہ ہے کہ نبی کے بعد وہ مسلمان اسلام سے کتنا باخبر رہے گا۔ اگر اسلام سے باخبر رہنے کا یہ دعویٰ کر رہا ہے مسلمان کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اسلام ملا ہے، تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کون سا اسلام مسلمانوں کو ملا ہے۔
کیونکہ اسلام تو مسلمانوں کے سرخروئی کا ذریعہ ہے۔ کلمہ پڑھ کے بھی اگر مسلمان پورے عالم میں ذلیل ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام تو لے رہا ہے لیکن وہ اسلام نہیں لے رہا ہے جو پیغمبر اسلام لائے تھے۔ زیادہ بے چینی میں نہ سنیے گا، بس یہ سمجھیے گا کہ زیادہ وقت آپ کا لینا مقصود نہیں ہے، چند لمحے جب یہ وعدہ ہے میرا تو اس پر آپ متوجہ رہیے گا، پہلے ہی سے خود بقلم خود وقت نہ دے لیجئے گا کہ ہمیں اتنی دیر جو ہے وہ اطمینان سے، بس جو کلمات آپ تک پہنچانے ہیں وہ یہ دیکھیے گا کہ آیا کیا وہ اسلام جو پیغمبر اسلام لے کر کے آئے تھے وہ مسلمانوں کے پاس ہے؟ اگر وہ ہے تو پھر مسلمانوں کو بار بار ہر جگہ یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے کہ مسلمان اسلام امن کا مذہب ہے؟ اسلام تو ہے ہی امن کا مذہب، دیکھنا یہ ہے کہ اسلام کے اندر بد امنی کہاں سے داخل ہو گئی، دیکھنا یہ ہے کہ وہ اسلام کہ جو لوگوں کی بقا کی ضمانت بن کے آیا تھا وہی مسلمان کے خون کا پیاسا کیوں ہو گیا، اور پھر رفتہ رفتہ وہ حالات ہوئے کہ آج مسلمانوں کو ہر جگہ اسلام کا تعارف پیش کرنا پڑتا ہے، خود کردار وہ نہیں ہے جو اسلام والا ہے لیکن تقریریں کر کر کے یہ بتاتا ہے اسلام یہ ہے، اسلام یہ ہے، اسلام یہ ہے، اور اسلام ثابت ہی نہیں ہوتا بغیر مظلومی کے۔ اسلام مظلومی کا مذہب بنایا گیا ہے، اسلام ظلم کا مذہب نہیں بنایا گیا ہے، لیکن اگر کہیں اس کے باوجود بھی مسلمان ظالم کی صورت میں دکھایا جا رہا ہے دنیا کے سامنے تو یہ ماننا پڑے گا کہ مسلمان جو اسلام پیش کر رہا ہے وہ پیغمبر اسلام کا اسلام نہیں ہے، وہ خدا کا بھیجا ہوا اسلام نہیں، یہ ماننا پڑے گا، یہ تسلیم کرنا پڑے گا، کیونکہ اسلام تو ضمانت ہے، اسلام گارنٹی دے رہا ہے کہ تمہیں سربلند کرے گا، تمہیں عزت دے گا، لیکن اب اس کا کیا کیا جائے؟ آج جوگ در جوگ جب بھی مسلمان ہمیں کہیں نظر آتا ہے تو آپ دیکھ لیں گروہوں کی صورت میں جب بھی کبھی القاعدہ نظر آیا تو داڑھیاں رکھے ہوئے لوگ ملے، داعش نظر آیا تو وہی داڑھیاں ٹوپیاں اور گھٹے سارے کے سارے مسلمان اس میں نظر آئے، کہیں عیسائیوں کا اتنا بڑا گروپ آج تک ہمیں نہیں دیکھنے کو ملا جن پر دہشت گردی کا الزام لگا ہو، ہے نا، یہودیوں کا جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اسرائیل پورا گھیر کر کے، لیکن کہیں ان کے ہاتھوں میں AK-47 نہیں ہے کہ جہاں ظلم کرتے ہوئے، تو جو اسلام سب کے خلاف اور سب کے تہذیبوں کے خلاف اٹھ کر کے آیا تھا وہی اسلام آج یہاں کیسے پہنچ گیا کہ آج مسلمان داڑھیاں رکھ رکھ کے کہیں بے گناہوں کی جان لے رہا ہے اپنے مقصد کے لیے، کہیں وکسپورٹ کر رہا ہے اپنے مقصد کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں جب بنام اسلام ہو رہی ہوتی ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام اور ہے مسلمان اور ہے، اسلام اور ہے مسلمان اور ہے، اسلام اور ہے مسلمان اور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام تو خانہ سیدہ میں اللہ کے نبی نے محفوظ کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ خود پیغمبر اسلام کو اپنی حیات طیبہ میں جب اس طرح کی ضرورتیں پیش آئیں کہ کمزوری محسوس کی تو در فاطمہ تلاش کیا، یہ ساری چیزیں رفتہ رفتہ کہیں مدد کی ضرورت پڑی تو علی کو پکارا، جب نبی نے وقت مدد یہودیوں کے مقابلے میں خیبر میں علی کو پکارا تو نبی کی زندگی بتا گئی کہ جب بھی کسی سے مقابلہ ہو تو خود AK-47 لے کے نہ کھڑے ہو جانا، ورنہ جیسے 39 دنوں تک مسلمان پلٹ پلٹ کے آتا رہا تم بھی پلٹ کے آ جاؤ گے۔ جب نبی خود علی کو پکار کے کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام ہے تو اب اسلام نام ہے مدد کے وقت علی کو پکارنے کا۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد والے محمد پر۔ تو تھوڑا سا میں چونکہ مقامی مولوی ہوں یہی قریب سے آیا ہوں، مجھ سے لوگوں کی امیدیں بھی وابستہ نہیں ہوتی نا، تو اس لیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ماشاءاللہ ہمیشہ بڑے مولویوں کے ساتھ چلنے کے عادی ہوتے ہیں، جب ان کے اپنے بڑے مولوی مل جاتے ہیں تو بڑے آگے آگے بیٹھتے ہیں، وہ تب پتہ چلتا ہے کہ بیچارے مجلس کے لوگ نہیں ہیں، یہ مولوی کے لوگ ہیں۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد۔ جی جی بڑی توجہ رہے، تو مجلس کے بنا کیجئے، اسی لیے مولا نے کہا یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔
جب یہ دیکھا کرو گے نا تو مجلس میں آگے جگہ ڈھونڈو گے، ہاں آگے آ کر کے بیٹھو گے کہ مجھے پہلی صف میں جگہ مل جائے، جیسے جس طرح سے نمازی حضرات ہیں اگلی صف میں جگہ ڈھونڈتے ہیں تاکہ متقین کی فہرست میں شامل ہو جائیں، تو اسی طرح مجلس میں بھی سب سے پہلے آگے کی جگہ، اس کی کوئی بچہ بھی کیوں نہ پڑھے، کوشش اس بات کی کرنا چاہیے، اس لیے کہ میں تو چھوٹا چھوٹا مولوی ہوں، بہت مختصر سا، اور قد کے اعتبار سے بھی علم کے اعتبار سے بھی، مگر یہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں، مگر منبر تقرب لے کر کے بٹھاتا ہے، یہ پیش نظر ہے۔ اس لیے میں نے ابتدا میں یہ باتیں کہیں کہ تاکہ آپ کو، حالانکہ یہ کہنے کی ضرورت نہ پیش آتی، لیکن جب ماحول پر نگاہ پڑتی ہے تو مجبوراً کہنا پڑتا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ مجبوراً بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جبر کی صورت پہ۔ تو ارباب کرم، یہ ہے لمحہ ہم دنیا کے سامنے کس طرح پیش کریں۔ ہمیں بھی اگر پیش کرنے کا جو انداز ہونا چاہیے، اگر ہم نے وہ نہیں اختیار کیا تو معاشرے میں فساد پیدا ہو جائے گا، اسلام یہ چاہتا نہیں۔ اگر اسلام یہ چاہتا تو علی شہادت سیدہ پر خود تلوار لے کے کھڑے ہو جاتے، لیکن علی کی برداشت یہ بتا رہی ہے کہ سیدہ کی مظلومی تلوار کے سائے میں نہیں، ماتم کے سائے میں پہنچے گی۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد والے یعنی جیسے علی نے تلوار نہ اٹھا کر کے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تم بنت رسول کا بدلہ لینے کھڑے ہو جانا، نہیں، بلکہ مظلومی کا ماتم کرنا، کیونکہ یہ ماتم اس تلوار اٹھانے سے کہیں بلند ہوگا، اس لیے کہ تلوار اٹھانے کے بعد تو وہ خود کٹ جائے گا، تو اسے بتاؤ کہ کیسے کہ فاطمہ مظلوم آ گئی، لہذا ماتم کے ذریعے، عزاداری کے ذریعے، مجلس عزا کے ذریعے ان کی مظلومی کا ماتم کر کر کے دنیا کے سامنے، ماتم اس انداز سے کرو کہ دنیا پوچھے کیا ہوا ہے، یہ کیوں ماتم کر رہے ہیں، تو کہا جا سکے کہ یہ نبی کی بیٹی کا ماتم ہے۔ کیوں نبی کی بیٹی کا ماتم ہے؟ جس طرح آج نبی کے نواسے کا ماتم کرتے کرتے پوری دنیا میں عزاداری کے ذریعے آپ نے، وہ ہندو ہو، وہ سکھ ہو، وہ عیسائی ہو، وہ جین ہو، وہ بدھسٹ ہو، وہ پارسی ہو، آج کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، سب کہتے ہیں محرم آ گیا۔ بھائی اسی محرم آ گیا ہے میں ایک پیغام جاتا ہے کہ نبی کا نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا۔ پہلے یہ پیغام پہنچا کہ شہید ہوئے، پھر دھیرے دھیرے لوگوں کے ہاں سوال پیدا ہوا کہ کس نے شہید کیا۔ جب کس نے شہید کیا تو وہاں تک پہنچے، وہ یزید جو تاریخ میں خلیفۃ اللہ تھا، اسے لعنت اللہ ماتم حسین نے بنایا ہے۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد والے محمد۔ ورنہ یزید تو تاریخ میں باقاعدہ خلیفہ تھا، چھٹا خلیفہ تھا فہرست خلافت کا۔ 3 خلافتیں علی کے بعد سے گزری، چوتھی خلافت پر ظاہری علی آئے، 5ویں پر یزید کا باپ آیا، 6ٹھے پر یزید آیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اچانک یزید لعنت اللہ نہیں بنا، یزید تو خلیفۃ المسلمین تھا، خلیفۃ اللہ نہیں تھا۔ یہ بات میں پہلے سے کہتا ہوں کہ ان مجلسوں میں بیٹھو گے تب یہ فرق سمجھ میں آئے گا کہ خلیفۃ اللہ کسے کہتے ہیں، خلیفۃ المسلمین کسے کہتے ہیں۔ میں نے مدرسہ جعفریہ میں، امام بارگاہ جعفریہ میں، خمسہ مجالس میں یہ بات بڑی تفصیل سے عرض کی تھی کہ جسے مسلمان مل کے بنائے وہ خلیفۃ المسلمین ہے، جسے اللہ بنائے وہ خلیفۃ اللہ ہے، یعنی لفظ خلیفہ دونوں جگہ ہے، مگر دیکھا یہ جائے گا بنایا کس کا ہے۔ اللہ کا بنایا ہو تو اللہ کی طرف نسبت جائے گی، خلیفۃ اللہ، اور مسلمانوں کا بنایا ہوا ہو تو مسلمانوں کی طرف نسبت جائے گی، خلیفۃ المسلمین۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ جتنے بنے ہیں نبی کے بعد لفظ خلیفہ، یہ خلیفۃ المسلمین ہے، مسلمانوں نے بنایا ہے۔ بڑی توجہ رہے، یہ خلافت کی جو فہرست ہے، انڈیکس ہے جس میں سارے نام آ رہے ہیں، یہ بھی خلیفہ، یہ بھی خلیفہ، پھر ایک سلسلہ چلا بنی امیہ کی خلافتوں کا، بنی امیہ کی خلافت کا قلع قمع ہوا تو اس کے بعد بنی عباس آ گئے، بنی عباس نے خلافتیں کی، لیکن آج مسلمانوں کا کوئی خلیفہ نہیں ہے۔
اب ایک سمجھ میں آتی بات، مسلمانوں کا کوئی خلیفہ نہیں ہے، مسلمان تو ہیں مگر ان کا خلیفہ نہیں ہے۔ بڑی توجہ رہے، مسلمان موجود ہیں، ہے کوئی خلیفہ؟ بھائی اس پر بھی توجہ کریں، یوں ہی ہاں نہ کریں کہ مولانا نے کہہ دیا تو سب صحیح ہے۔ مجلسوں میں یہی غور و فکر کرنا ہے، یہی تو مجلس حسین نے شرف عطا کیا ہے کہ کوئی غلط پڑھ کے گزر نہیں سکتا۔ ہمارے یہاں کوئی غلط پڑھ کر کے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ خلیفۃ المسلمین جو کہا گیا وہ انہیں کہا گیا جو مسلمانوں کے بنائے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو جب ضرورت پڑی خلیفہ بنا لیا، اور جب ضرورت ختم ہو گئی خلیفہ ختم ہو گیا۔ لیکن اللہ نے جنہیں خلیفہ بنایا ہے وہ ایک دو پل کے لیے نہیں بنایا ہے، جب تک اللہ رہے گا تب تک خلیفۃ اللہ رہے گا۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد والے صلوات ہے اہل بیت پر پڑھ لیں۔ یہی اگر مجھ سے ناراضگی ہے تو بآواز بلند جن سے راضی ہیں ان سے پڑھ لیں۔ مومن وہ ہے جسے دیکھ کر کم از کم اللہ یاد آئے۔ ایسا چہرہ لے کر کے بس میں نہیں بیٹھا جاتا کہ دیکھ کے صلوات بھول جائے، مولوی مجلس بھول جائے۔ صلوات پڑھیے مل کر۔ سیدھی راہ پہ ظلم کا ایک دن تمہارے دیکھو گل کھل جائے گا، ظلم کا بدلہ تمہیں دنیا ہی میں مل جائے گا، بولنے کو تم ترس جاؤ گے منہ سل جائے گا، بے کسوں کی آس سے اٹھے بری ہل جائے گا۔ ایک نعرہ حیدری تو ارباب کرم، ارباب فکر و نظر، یہ لمحات فکریہ ہے۔ تو بہرحال جو حضرات مجھے دیکھ رہے ہیں میں انہیں دیکھ دیکھ کے پڑھوں گا، جو بیچارے مسکرا رہے ہیں فضائل اہل بیت پر، انہیں دیکھ دیکھ کے میں بھی مسکرا کے پڑھوں گا، یہ بھی لازم ہے۔ تو میری طرف آپ متوجہ رہیں گے بہت انشاءاللہ۔ بڑی تیزی سے میں بات کر رہا ہوں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ شہزادی کی مظلومی، یہی ہے ایام عزائے فاطمیہ کا مقصد۔ اب زمانہ اس وقت چونکہ پرنٹ میڈیا کا، سوشل میڈیا کا، ہر میڈیا کا ہے، تو ایسے ایسے کلمات لکھے جائیں اور اسے آگے بڑھایا جائے کہ جو زمانے کو متاثر کر سکے۔ جگہ جگہ آج اس طرح کے باقاعدہ بینرز پرنٹ ہو کر کے جگہ جگہ پہ مل رہے ہیں، اسے لگائے جائیں۔ اور جب امید ہم اپنے مجمع میں سب سے نہیں کر سکتے تو وہاں بھی سب سے نہیں کر سکتے، ہے نا؟ کیونکہ طبیعتوں سے کچھ لوگ مجبور ہیں، بیچارے اتنے مجبور ہیں کہ انہیں گھر میں ان کے بچے نہیں جھیل پاتے تو میں کیسے جھیل لوں گا۔ تو کچھ لوگ ہیں بیچارے جو اپنی طبیعت سے مجبور ہیں، وہ اپنے گھر میں اپنی عزتیں نہیں کروا پاتے ہیں، کیونکہ عزتیں کروانے کے لیے تو لازم ہے اگر آپ کے دروازے پہ کوئی آیا ہے مسکرا کے اس کا استقبال نہ کریں تو کون گھر کی طرف آپ کے دیکھے گا؟ تو وہ مومن کا جو کردار ہے وہ ظاہر ہونا چاہیے، کہیں بھی ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، اپنے کردار سے مومن اس کا اظہار کرے۔ اب یوں بیٹھ گیا ہے بت کی طرح کہیں بھی تو ظاہر ہے نہ اس کے گھر کوئی آئے گا پوجنے کے لیے، نہ یہ ہوگا، کم از کم بت نہیں ہے اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ اسی لیے اگر آج اللہ نے نمازیں پڑھوائی، روزہ رکھوایا تو یہی بتانے کے لیے کہ تم بت نہیں انسان ہو۔ تو یہ حرکت، یہ عمل، یہ سب چیزیں یہی بتاتی ہیں کہ بھیا بت نہیں ہیں، آپ انسان ہیں۔ لہذا ہمیں یہ ساری چیزیں کرنا ہے زمانے میں۔ اور کیوں کرنا ہے؟ یہ یوں ہی نہیں ہے، کیونکہ آنے والا وقت مسلمانوں پر اس سے بھی زیادہ سخت آنے والا ہے، اس سے زیادہ سخت آنے والا ہے۔ آپ یقین کریں آنے والی نسلیں، ابھی اسی ہندوستان میں اتنا سخت آئے گا کہ آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اس کو معمولی طور پر نہ لیجئے۔ ہم جو بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں، سانسیں لے رہے ہیں، ابھی آرام سے ہمیں راشن مل رہا ہے، ابھی آرام سے ہمیں کاروبار مل رہا ہے، ابھی ساری چیزیں ہو رہی ہیں، یہ آنے والے وقت پر اگر نگاہ ڈالیں تو بڑا سخت اور آزمائش کا وقت آنے والا ہے۔ تو ایسے میں ظاہر ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اسلام پر باقی رہنا ہے۔ تو کون سے اسلام پر؟ مسلمانوں کے نہیں، پیغمبر اسلام کے اسلام پر، جو مشرکین کے درمیان اپنا کلمہ پڑھواتا رہا۔
بھائی اس سے زیادہ سخت دور کیا ہوگا جو نبی کے زمانے میں تھا، کفار اور مشرکین کے بیچ ایک نیا دین لے کے آنا، ان کے بتوں کے خلاف پیغمبر کھڑے ہیں، اس کے باوجود بھی پیغمبر کا دین آگے بڑھ رہا ہے۔ وہی آزمائش ہمارے لیے، تو پیغمبر نے اس زمانے میں کیا کیا؟ اخلاق عظیم کا مظاہرہ کیا۔ اخلاق عظیم کا مظاہرہ کیا ہے؟ دشمن ہے مگر اس کے گھر عیادت کو چلے گئے، کوڑا پھینک رہی ہے مگر اسی کے گھر جا کر اس کی خبرگیری کر رہے ہیں کہ آج کوڑا کیوں نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر نے خود اپنی زندگی گزار کر مشرکین اور کفار کے درمیان واضح کر دیا کہ ہر دور میں اسلام کا سکہ رائج الوقت بن کے جو چل سکتا ہے وہ اخلاق ہے۔ اسی اخلاق پیغمبر نے اسلام کو پھلنے پھولنے کے لیے راہیں ہموار کی۔ اب ظاہر ہے کہ ہمارے پاس پیغمبر اکرم کا جو ہے وہ اخلاق ہے، اور اگر وہ اخلاق کے ہم مالک نہیں ہیں تو ہمیں اپنی مجلس کے اندر بزم میں عزت نہیں ملے گی تو معاشرے میں کیا ملے گی؟ بھائی بد اخلاق کو مجلس میں عزت نہیں ملے گی۔ بد اخلاق ہے، اگر اخلاق سے آیا ہے تو چار کھڑے ہو کے استقبال کریں گے، بازو میں جگہ دیں گے، آئیے بیٹھیے۔ اخلاق والوں ہی کو تو لوگ بلاتے ہیں، کسی صاحب کردار ہی کو تو لوگ بازو میں بٹھاتے ہیں کہ اس کے ذریعے میری عزت ہو جائے، اس کے ذریعے میری عزت ہو جائے۔ کیوں مجلس کی فرش ادا بچھتے ہی ہم چلے آتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا وجود اتنا ہلکا ہے کہ معاشرے میں ہماری کوئی عزت نہیں ہے، لیکن جب فرش ادا پہ بیٹھ جائیں گے تو حسین ابن علی کے ذریعے عزت مل جائے گی۔ صلوات پڑھ لیں مل کر محمد وآل محمد۔ تو ظاہر ہے کہ ایسے ماحول میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہے اخلاق۔ اخلاق کے بعد دوسری چیز جو آتی ہے اہم ترین، وہ ہے حقوق کی پاسداری۔ جس کا جو حق ہے اس حق کو اس تک پہنچایا جائے۔ حق مارنے والا اسلام میں رہ کے بھی عزت دار نہیں ہوتا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں آپ بھائی، علی کو آج کھڑے ہو کر کے السلام علیکہ یا امیر المومنین کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ خیبر کی غنیمت کا مال بھی علی نے جب پایا تو وہ بھی تقسیم کر دیا، ہر ایک کو اس کا حق اس کے دروازے تک پہنچایا۔ لیکن جنہوں نے حق مارا اب انہیں سلام نہیں ہو رہا ہے، ان پر لعنتیں ہو رہی ہیں۔ تو اب سامنے ہے کردار کہ اسلام میں دو کردار ہیں، ایک علیہ السلام کا، رحمت اللہ کا، اور ایک لعنت اللہ کا۔ اگر رحمت اللہ کے ساتھ چلو گے تو ہر معاشرے میں عزت ملے گی، اور لعنت اللہ کے ساتھ چلو گے تو جہاں سے گزرو گے لعنت ملے گی۔ تو اب نبی کے بعد کا کردار ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ نبی کی بیٹی کا دروازہ ہی طے کرے گا کہ کون رحمت اللہ ہے، کون لعنت اللہ ہے۔ بھائی صلوات پڑھ لیں مل کر محمد والے محمد۔ آپ دیکھ لیں بھائی، ایک ہے حقوق کا پہنچانا، پاسداری حقوق، رعایت حقوق، یہ سب اسلام کے جملے ہیں۔ پیغمبر نے جو حقوق جس کے لیے معین کیے، ان حقوق میں پڑوسیوں کا بھی حق ہے۔ اب پڑوسیوں کا حقوق میں اگر آپ کا پڑوسی غیر مسلم بھی ہے تو آپ یہ کہہ کے اس کا حق نہیں مار سکتے، میری طرف یہ کہہ کے اس کا حق نہیں مار سکتے۔ دیکھیں یہ میرا حق ہے کہ جب میں پڑھ رہا ہوں تو آپ مجھے دیکھیں، بڑی توجہ رہے، لیکن آپ میرا حق چھوڑ کے کیمرے کو حق دینے لگیں گے تو یہ بھی حق سے اختلاف ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ اسی کا خیال رکھنا ہے کہ اس کا جو حق ہے وہ دیا جائے۔ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے، نماز اللہ کا حق ہے، حق اللہ۔ بھائی نماز حق اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ بڑی توجہ رہے، نماز کیا ہے؟ حق اللہ۔ روزہ کیا ہے؟ حق اللہ۔ یعنی جتنی عبادتیں ہیں وہ دو پارٹ میں تقسیم ہیں، ہے عبادت مگر حق دو حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ ایک حق اللہ کا ہے جسے حق اللہ کہتے، اور ایک حق العباد ہے جو بندوں کا حق کہلاتا ہے۔ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا ہے وہ؟ حق اللہ۔ اب حق اللہ کے وقت یہ ہے کہ کم از کم جب اللہ کا حق ادا کرو تو اس کے گھر کی طرف رخ کر کے،
تاکہ زمانے پہ واضح ہو کہ یہ حق اللہ کا ہے جو ادا ہو رہا ہے۔ اب نماز پڑھتے ہوئے پتہ چلا اللہ کے گھر نہ دیکھ کر ادھر ادھر کے گھر دیکھ رہے ہیں۔ بڑی توجہ رہے، جب ادھر ادھر کے گھر دیکھیں گے تو اللہ کے حق کی عدم ادائیگی ہوگی، اللہ کا حق ادا نہیں ہوگا، تو اب نماز منہ پہ مار دی جائے گی۔ یہ نماز قابل قبول نہیں ہے۔ نماز میں کم از کم قبلہ رخ کھڑے ہو جاؤ تاکہ دیکھنے والا سمجھ لے کہ یہ اللہ کا حق ادا ہو رہا ہے، اس کے گھر کی طرف رخ کر کے اللہ کا حق ادا ہو رہا ہے۔ تو اسلام میں اخلاق کے بعد دوسری چیز جو اہم ہے وہ حقوق کی ادائیگی۔ اب ان حقوق میں پڑوسیوں کا حق، میں نے ابھی آپ سے کہا، اب آپ کا پڑوسی کوئی بھی ہو، آج ہمارے یہاں مسئلہ یہی ہے، ہمارے تنزلی کا جو سبب ہے کہ پڑوسی کا اللہ نے ہمارے اوپر حق رکھا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا دشمن ایک دوسرے کا پڑوسی ہی ہے۔ تو اب کہاں سے یہ ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے اب یہ کیسے حق ادا ہو پڑوسی کا دشمنی کے باوجود؟ تو ایک لفظ آتا ہے برداشت۔ جس کے پاس جتنا قوت برداشت ہوگی اتنا حق کی ادائیگی ہوگی۔ ارے نہیں، اب یہی سب جملے تو علمی ہیں جو لے کے آپ کو چلنے ہیں، ورنہ چلا جائے گا معاملہ، سب تمام ہو جائے گا۔ کیا ہے؟ قوت برداشت۔ اگر قوت برداشت نہیں ہے تو حقوق کی ادائیگی ممکن نہیں ہے۔ بھائی روزہ رکھے ہیں، صبح سے شام تک بھوکے ہیں، اس میں بھی تو قوت برداشت ہی چاہیے، جبھی تو اللہ کا حق ادا ہوگا۔ اس کا مطلب ہر حق کے ادا کرنے میں قوت برداشت سب سے زیادہ ہے۔ زکوٰۃ نکال رہے ہیں، مال ہم نے کمایا ہے، اب دل نہیں ہو رہا ہے کہ دیں، تو اللہ نے کہا برداشت کرو، دو۔ اگر یہ برداشت ختم ہوا تو خود کھا جاؤ گے۔ بڑی توجہ رہے۔ اسی طرح خمس جو ہے یہ حق ہے، حق کو ادا کرو۔ اگر قوت برداشت ہے تو خمس ادا ہوگا، اگر برداشت کی طاقت ختم ہو گئی تو کیسے ادا ہوگا؟ ہاں ہم نے کمایا اور دے ڈالیں، ہم نے کمایا ہے اور دے ڈالیں۔ بڑی توجہ رہے۔ تو اب آپ نے کمایا ہے، کیسے کمایا ہے؟ دماغ لگا کے، ہاتھ لگا کے، ہر محنت کر کے، یہ سب کچھ آپ نے کیا ہے۔ تو کیا یہ آپ خود اپنے آپ ہو گئے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر کیسے ہوا؟ کہا اس نے پیدا کیا ہے۔ تو جس نے پیدا کیا ہے اسی نے حق بتایا ہے۔ بڑی توجہ رہے۔ جس نے پیدا کیا ہے اسی نے حق بتایا ہے۔ تو جب ظاہر ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے، عقل اس نے دی ہے، ہاتھ پاؤں اس نے دیے ہیں، محنت کا سلیقہ اس نے دیا ہے، طاقت اس نے دی ہے، تو اسی نے کہا ہے کہ یہ حق دو۔ تو اب پڑوسیوں کا حق سب سے پہلا ہے۔ ایسا نہیں کہ رسول اللہ کے مدینے میں یہودی نہیں تھے، یہودی بھی تھے۔ آج ہم سب سے زیادہ جو کام کر رہے ہیں وہ یہ ہے، میں تو چاہتا تھا دیتا، لیکن وہ اتنا شرارتی ہے، اتنا بغیرت ہے کہ چاہتے ہوئے بھی اب نہیں دینا چاہتا۔ میں تو دیتا، لیکن وہ اتنا کمینہ ہے کہ اس کی کمینگی کی وجہ سے میں نہیں دے رہا ہوں۔ تو اللہ نے پڑوسیوں کا حق رکھا ہے، کمینگی دیکھ کے نہیں، پڑوسی دیکھ کے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ دیکھ لیں۔ ہاں اس وقت تک آپ اس کے حق سے منہ نہیں موڑ سکتے کہ جب تک وہ ناسبی یعنی کھلم کھلا دشمن خدا و رسول و اہل بیت نہ ہو جائے، تب تک آپ اس کے حق سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ آپ کو چاہے جتنا ستائے، آپ کو حق دینا ہے، کیونکہ آپ کو ستانے والا ناسبی نہیں ہے۔ نہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں، ناسبی کسے کہتے ہیں؟ دشمن خدا و رسول و اہل بیت، اور خاص طور پر اہل بیت کا دشمن جو دشمنی کرتا ہے وہ ناسبی ہے۔ اس سے رابطہ توڑ لو، اس سے ناتا توڑ لو، وہ پڑوس میں بھی ہے۔ تو اب پڑوسی کا حق اس کا تمہارے اوپر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کھلم کھلا دشمنی کی ہے اہل بیت سے۔ بڑی توجہ رہے، وہاں پر حق رکوا لیا گیا۔ میاں اہل بیت سے فقط دشمنی کرے تو اللہ کہتا ہے اب حق واجب نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، اہل بیت سے فقط دشمنی کرے تو اب حق واجب نہیں ہے۔ تو جو اہل بیت کا در جلانے آئے، فاطمہ کا گھر جلانے آئے، اسے خلیفہ مان کر اگر مسلمان بیعت کر لے، میں کیا کہہ رہا ہوں، بہت بڑی منزل ہے۔ تو اب یاری سلامت رہے آپ، بلند صلوات۔
سلامت رہیں ماشاءاللہ۔ دیکھیں مولا آپ کو سلامت رکھے، ہمارے بزرگوں کو سلامت رکھے، جو اس میں اس وقت پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور کرے، جو کسی نہ کسی طرح سے مرض کا شکار ہیں، بیماری و آزاری کا شکار ہیں، مولا ان سب کو شفائے کاملہ عطا کرے، جو بزرگ ہیں انہیں آخر دم تک طاقت و توانائی عطا کرے، اس لیے کہ یہ جسمانی مفلسی بہت بری چیز ہوتی ہے۔ اسی لیے لوگ ایک تمنا کرتے ہیں کہ چلتے پیروں اللہ اٹھا لے، کہتے ہیں نا لوگ کہ کسی کا محتاج نہ بنائے۔ جب انسان یہ چاہتا ہے کہ میں کسی کا محتاج نہ بنوں تو وہ حق دیتا رہے تاکہ کوئی تمہاری وجہ سے محتاج نہ بنے۔ آپ دیکھ لیں حق کی ادائیگی کرتا رہے۔ اگر یہ خود تمنا ہے دل میں کہ میں کسی کا محتاج نہ بنوں تو اب کسی کی محتاجی کا سبب بھی نہیں بننا چاہیے کہ تمہارے سبب سے وہ محتاج بنے۔ کب محتاج بنتا ہے؟ جب حق مارا جاتا ہے۔ بھائی یتیم کب محتاج ہوتا ہے؟ جب یتیموں کا حق مارا جاتا ہے۔ مسکین کب محتاج ہوتا ہے؟ جب مسکینوں کا حق مارا جاتا ہے۔ رشتہ دار کب محتاج ہوتا ہے؟ جب رشتہ داروں کا حق مارا جاتا ہے۔ جبھی تو قرآن نے کہا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنُ السَّبِيلِ، حق دے دو، یتیموں کا دے دو، مسکینوں کا دے دو، ابن سبیل کا دے دو، سب کے حقوق دلوا رہا ہے کہ تمہاری وجہ سے کوئی محتاج نہ ہو، کیونکہ اللہ نے تمہارے اوپر حقوق کو عائد کر کے اتنا بے نیاز بنا دیا کہ اب اسے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہارے ہوتے ہوئے کوئی ہاتھ پھیل رہا ہے تو یہ اعلان ہے اس بات کا کہ یہ تمہارے سبب محتاج ہوا ہے۔ بہت بڑی منزل ہے، لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ تمہارے سبب یہ محتاج ہوا ہے۔ اگر معاشرے میں یتیم محتاجی کا شکار ہیں تو پورا معاشرہ اس کا جواب دے۔ اگر یتیم بھٹک رہا ہے، یتیمی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے تو اس کا ایک شخص ذمہ دار نہیں ہے، پورا معاشرہ۔ اور اللہ نے یہ رحم کیا ہے یتیم پر۔ اللہ کی عدالت کو تو دیکھو، جب تک باپ زندہ تھا فقط باپ کے ذمہ واجب تھا کہ اس کو کھلائے، پہنائے، پڑھائے، لکھائے، لیکن جب باپ کو اٹھا لیا تو اب ایک باپ اٹھایا پورے معاشرے کو باپ بنا دیا۔ آپ دیکھ لیں، اب پورا معاشرہ اس کا باپ بنایا گیا۔ ہر ایک سے کہا گیا کہ یتیموں کا حق دو، یتیموں کا حق دو۔ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں جو بھی یتیم ہیں، اور ان یتیموں کا مذہب نہیں دیکھا گیا، یتیم دیکھا گیا۔ اللہ نے نہیں کہا شیعہ یتیم، سنی یتیم، دیوبندی یتیم، بریلوی یتیم، یتیم۔ آپ دیکھ لیں بہت بڑی منزل ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ یتیم، اناتھ، اسی لیے یہ یتیم خانے کھول لینے سے لوگ سمجھتے ہیں حق ادا ہو جائے گا، اناتھالے کھول لینے سے حق ادا ہو جائے گا۔ یہ آپ دیکھ لیں، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ تو حق ادا کرو، بڑی توجہ رہے، بڑی توجہ، حق ادا کرو۔ میاں آپس میں ہم ایک دوسرے کا حق ادا نہ کریں تو اس کی اللہ نے جو عذاب کی وعید سنائی ہے، جو عذاب سنایا ہے، وہ سوچنے کے قابل ہے۔ اس کا عذاب مرتب ہوگا۔ اجتماعی گناہ ہوگا تو اجتماعی عذاب آئے گا، انفرادی گناہ ہوگا تو انفرادی عذاب آئے گا۔ میں اپنے بچے کا خیال نہیں کرتا، اللہ میرے اوپر عذاب بھیجے گا۔ کیا عجیب باپ ہے کہ بیٹے کا خیال نہیں کرتا ہے۔ بیٹے کا جو ہے اس کے اوپر واجب ہے، جو اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کی پرورش کے لیے اگر وہ نہیں کر رہے ہو تو بقلم خود باپ لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ خالی پیدا کر دینے کا باپ نے نام نہیں ہے۔ آپ سوچ لیجئے گا، جو آج یہ میں باپ ہوں تیرا، تو باپ ہوں تیرا تو پڑھاؤ، لکھاؤ،
تربیت کرو، باپ بنے ہو تو نگرانی میں لے کے چلو. جیسے کوپل جب جو ہے وہ کسان دیکھتا ہے کھیتوں سے کوپلیں نکلنا شروع ہوتی ہے تو ساری کوپلوں کی کسان حفاظت کرتا ہے اور اس وقت تک زیادہ کرتا ہے جب تک وہ تناور نہ ہو جائے. جب تک وہ تناور نہ ہو جائے تب تک ہر چیز سے حفاظت کرنا ہے اس کی. اسی طرح تمہاری ہماری نسلیں ہیں کہ جب تک یہ پوری طرح تناور نہ ہو جائیں. اسلام نے تناور ہونے کی عمر رکھی ہے 21 برس. 21 برس تک ایک باپ پر اپنے بیٹے کی تربیت کو واجب قرار دیا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے بارہا آپ نے بھی سنا ہوگا علماء کرام سے، الولد سید 7 سنین وغلام 7 سنین ووزیر 7 سنین. تمہاری اولادیں، میں گفتگو جلدی تمام کر دوں گا، آپ حضرات ادھر ادھر نہ دیکھیں انشاءاللہ، بہت جلدی. میں نے کہا ہے وقت معینہ پر، ابھی مجھے پڑھتے ہوئے آدھا گھنٹہ نہیں ہوا ہے لیکن میں آ رہا ہوں بڑی تیزی سے، چونکہ آپ حضرات کا انہماک جو ہے ماشاءاللہ مجھے پڑھوا رہا تھا، ورنہ ظاہر ہے کہ میں تو خود بھی چاہتا ہوں کہ کم سے کم پڑھ کے اتر آؤں. اس لیے کہ جن لوگوں کو یہیں گوونڈی میں جانا ہے، جب ان کو جلدی ہے تو جسے ممرہ جانا ہے اسے تو اور جلدی ہوگی، ہے نا. تو یہ تو مجھے بھی جلدی ہے، لیکن اب ظاہر ہے کہ اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ حضرات، تو یہ حقوق ہیں. حقوق جب آپس کے حقوق کا یہ عالم ہے، بندے کا بندے پر اللہ کا حق، جب اس کی عدم ادائیگی انسان کو مجرم بنا دیتی ہے تو اگر رسول اللہ کا حق انسان پر باقی ہو، بس پوری باتوں کی بات خاموشی. بھئی رسول کا حق اگر کسی پہ باقی ہو، کہتے ہیں نا وہ تو امام باڑہ کھا گیا، وہاں کا چندہ کھا گیا، تو لوگ اس سے کترا کے گزرتے ہیں، ارے کترا کے گزرو، یہ تو امام باڑہ کھا گیا، یہ تو مسجد کھا گیا. اما جو مسجد امام باڑہ کھا جائے، جب اس سے بچ کے انسان چلتا ہے تو جو اجر رسالت کھا جائے. صلوات پڑھ لیں مل کر محمد والے محمد پر. مسجد امام باڑہ تو ان سے منسوب ہے، ان سے نسبت ہے، اور اجر رسالت تو ڈائریکٹ رسول کا حق ہے. پوری امت کی گردن پر رسول کا حق ہے. تو اب یہ نہ کہنا کہ جن لوگوں نے فدک کھایا وہی غاصب فاطمہ ہیں. ارے میں کیا کہہ رہا، جنہوں نے اہل بیت سے محبت نہیں کی وہ غاصب حق رسول ہیں. اب ایک جملہ کہوں، جب انسان غاصب حق رسول بنتا ہے تو اتنا گر جاتا ہے کہ غاصب حق فاطمہ بن جاتا ہے. صلوات پڑھیے مل کر محمد والے. یہ ہے سارے مل کے ایک عقیدت کا اپنے ماشاءاللہ ہائی دے رہے. انسان ڈائریکٹ غاصب حق فاطمہ نہیں بنتا ہے، پہلے غاصب حق رسول بنتا ہے. جب رسول اللہ کا حق نہیں دے گا تو اجر رسالت کا غاصب بنے گا. جب غاصب اجر رسالت بنے گا تو انسان اتنا سخت ہو جائے گا کہ غاصب حق فاطمہ بھی بن جائے گا. جنہوں نے بی بی کا حق کھایا، اجتماعی کھایا، انفرادی نہیں، اجتماعی، امت نے مل کر. کس کا حق؟ جسے اللہ نے کوثر کہا، انا اعطیناک الکوثر. یہی آیتیں میں نے پڑھی، سورہ کوثر نماز میں ہم پڑھ کے گزر جاتے ہیں، جلدی جلدی نماز ختم. یہ کیا ہے؟ پہلے ان 3 لائنوں کے سورے پہ غور کریں. انا اعطیناک الکوثر، میرے رسول میں نے تجھے کوثر عطا کیا، فصلی لربک وانحر. اور اب اگر آپ شیعہ ہیں، بطول کے چاہنے والے ہیں،
تو آپ اپنے کو عام مسلمانوں کی طرح نہ سمجھیے گا، اب آپ خاص ہو گئے۔ جیسے رسول عام رسول نہیں ہے، خاص رسول ہے۔ یہ خاص رسول کیوں ہے؟ اس لیے خاص ہے نا کہ جیسی بیٹی ایسی ملی آدم سے لے کے 1,23,999 کسی کو نہیں ملی، یہ اتنا خاص ہے۔ اچھا، فاطمہ عطا کرنے سے پہلے یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو رہا ہے نمازیں پڑھنے کے لیے، راتوں کو رات بھر قیام کر رہا ہے اللہ کا رسول۔ جب فاطمہ نہیں آئی ہیں، ابھی فاطمہ آئی ہیں اعلان رسالت کے 5 سال بعد، سن 5 بعثت کو۔ بعثت کہتے ہیں مبعوث برسالت ہونے کو۔ رسول اللہ نے جب اعلان کیا، یعنی مبعوث ہوئے، بعثا فی الامیین رسولا منہم، اللہ نے مبعوث کیا، تو جب اعلان کر دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، دعوت ذوالعشیرہ میں، وہ سن بعثت وہاں سے شروع ہوا۔ بعثت کے 5ویں سال فاطمہ آئی ہیں، تو 5 سال تک اللہ کے رسول جب نمازیں پڑھتے تھے نا، خوب جم کے مصلی لے کے رات بھر کھڑے ہو کے، تو اللہ کی صدا آتی تھی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے مزمل راتوں کو اتنا نہ کھڑے رہا کرو، تھوڑا کھڑے، الا قلیلا بہت مختصر، تمہارے پاؤں میں ورم آ جا رہا ہے، تمہارا پاؤں سوج رہا ہے، میرے حبیب اتنا نہ کھڑے رہا کرو میرے لیے۔ یعنی اللہ نے اپنے لیے اتنا نہیں کھڑا کروایا، کہا بس دیکھیں آپ، اللہ کی عبادت ہے نا، اللہ کہہ رہا ہے میرے لیے اتنا نہ کھڑے رہا کرو میرے حبیب کہ تمہارے پاؤں میں ورم آ جائے۔ لیکن خدا کی قسم جب فاطمہ دے دیا تو کہا فصلی لربک ونحر، اب نماز بھی پڑھو اور قربانی بھی دو۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، نہیں میرے سرکار، یعنی جب تک صرف اپنے لیے قیام کروانا تھا چھوٹ تھی، اتنا نہ کھڑے رہا کرو، لیکن جب وجود فاطمہ دے دیا تو کہا اب نماز بھی پڑھو قربانی بھی دو۔ تو یہاں سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ اگر وزن فاطمہ رسول کو بھی لینا ہے تو اب قربانیاں بڑھ جائیں گی، اما جب رسول فاطمہ لے تو بغیر قربانی کے نہیں ملتی، تو ہمیں فاطمہ بغیر قربانی کے مل جائیں گی۔ لمحات فکریہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ لہذا ہماری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، ہماری عام مسلمانوں کے مقابلے میں وہ اجر رسالت دے نہ دے، اب ہمیں اجر رسالت دینا ہے، بہت بڑی منزل ہے۔ یہ یوں ہی نہیں کالے کپڑے پہن کے ہم وزندار ہو جائیں گے، ماتم کر کے ہم وزندار ہو جائیں گے، نہیں، پہلے اس معرفت کو لانا پڑے گا، اس معرفت کا۔ چھٹے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام ایک جملہ کہتے ہیں کہ جس نے میری جدہ فاطمہ کو سمجھ لیا، لفظ سمجھ لیا ہے، پہچان لیا نہیں ہے، کیونکہ پہچاننا معرفت کا نام ہے، معرفت بڑے بڑوں کو فاطمہ کی ممکن نہیں۔ کہا جس نے میری جدہ کو سمجھ لیا اس نے لیلۃ القدر کو سمجھ لیا۔ نہیں سرکار، بہت بڑی منزل ہے بھائی، کتنا بڑا فلسفہ امام نے، کتنی بڑی گتھی سلجھا دی۔ سورہ قدر ہم پڑھتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور اللہ اس میں کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو، تم کیا سمجھو۔ ادراک کہتے ہیں سمجھنے کو، دیکھیں بہت بڑی منزل ہے، کہتے ہیں نا تمہیں ادراک ہے، سمجھ ہے، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا سمجھو کہ شب لیلۃ القدر کیا ہے، کتنی بڑی منزل ہے، تم کیا سمجھو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیکن اب چھٹے سرکار فرماتے ہیں جس نے ہماری جدہ کو سمجھ لیا اس نے لیلۃ القدر کو سمجھ لیا۔ نہیں جملہ نہ جانے پائے، جس نے ہماری جدہ کو سمجھ لیا، پہچان لیا، کہ لفظ معرفت کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ بڑا علمی نکتہ ہے۔ معرفت کہتے ہیں پہچان لینے کو، ادراک کہتے ہیں سمجھ لینے کو۔
علم کہتے ہیں جان لینے کو، ایک ہے جان لینا، ایک ہے سمجھ لینا، اور ایک ہے پہچان لینا۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ علم سب کے پاس ہے، یہودی، مجوسی، عیسائی، مسلمان، شیعہ، سنی، اس کے آگے کی منزلیں ہیں سمجھ لینا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جس نے سمجھ لیا اس نے لیلۃ القدر کو سمجھ لیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ فضہ نے فاطمہ کو پہچان لیا، فقط سمجھ لیا تھا۔ ارے میرے سرکار، میں کیا کروں، کہاں ہیں آپ؟ فضہ نے فاطمہ کے لیے دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے بی بی کو پہچان لیا، فقط کہا میں نے سمجھ لیا۔ تو سمجھ لینے کا نتیجہ کیا ہوا کہ 20 برس تک قرآن کی زبان میں گفتگو کی۔ قرآن کی زبان میں گفتگو کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ کھانا چاہیے تو آیت میں مانگا، راستہ ڈھونڈنا ہوا آیت سے پوچھا، ہر چیز قرآن کی زبان میں، قرآن کی آیتوں کی زبان میں 20 برس تک، 1-2 گھنٹے 4 گھنٹے نہیں۔ یہ جیسے کلاس میں بچے فقط وہاں سے نکلے بس ختم، سبق ختم، نہیں، 20 برس تک فضہ نے قرآنی زبان میں بات کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ فضہ نے فاطمہ کو سمجھ لیا تھا۔ اب سمجھ لینے کا نتیجہ کیا ہے؟ چھٹے سرکار کہتے ہیں جس نے میری جدہ کو سمجھ لیا اس نے لیلۃ القدر کو سمجھ لیا۔ اس لیلۃ القدر کو سمجھ لیا کہ جس کے لیے اللہ کہتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ نہیں میرے سرکار، میں جملہ اب کہوں، یعنی اگر فاطمہ سمجھ میں آ گئی تو لیلۃ القدر سمجھ میں آ گئی۔ گویا ایک اشارہ ہے کہ فاطمہ سمجھ میں آ گئی تو قرآن سمجھ میں آ جائے گا۔ میرے سرکار، یہ ہے منزل۔ اگر قرآن سمجھنا چاہتے ہو تو فاطمہ کو سمجھنا ہوگا، اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لہذا اللہ نے کہا انا اعطیناک الکوثر، اے میرے مصطفیٰ، اے میرے حبیب، اے جان رحمت، اے نور مجسم، اے خاتم النبیین، اے طٰہٰ یاسین، اے بشیر و نذیر، اے سراج منیر، اے میرے مولائے کل، اے میرے دانائے سبل، اے میرے ختم الرسول، انا اعطیناک الکوثر، میں نے تمہیں کوثر عطا کیا، فصل لربک وانحر۔ تو اب نماز بھی قائم کرو اور قربانیاں بھی دو۔ انا شانئک ھو الابتر، اور ابتر تو وہ ہے کہ جس نے آپ کی شان کو نہیں سمجھا۔ اللہ اکبر، اللہ نے ابتر کہا۔ ابتر کیا ہے؟ دم بریدہ، منقطع النسل، جس کی نسل ختم وہ ابتر ہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جس کی نسل ختم وہ ابتر ہے، جس کی نسل ختم وہ ابتر ہے۔ اگر خلافت ختم ہو گئی تو ماننا پڑے گا کہ فاطمہ کے مقابلے میں آ کے خلافت ابتر ہے۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد والے محمد پر، مولا سلامت رکھے۔ ولایت کوثر ہے، آئے آئے رے پوری ہو گئی مجلس۔ ولایت کوثر ہے، خلافت ابتر ہے۔ اگر خلافت ابتر نہ ہوتی تو آج کوئی خلیفہ ہوتا، لیکن ولایت کوثر ہے، پردہ غیب میں ولی ہے۔ آپ دیکھ لیں منزل۔ لہذا اس ابتر کے لوگوں نے دروازے پر آگ اور لکڑی جمع کر کے، یہ آگ اور لکڑی نہیں ہے، یہ ابتر کا مصداق آئے ہیں کہ دیکھو اللہ اکبر، کل سے آپ مسلسل گریہ و زاری کر رہے ہیں، صف ماتم بچھی ہوئی ہے، بنت رسول کی تکلیفیں سوچ سوچ کر۔ موسم بڑا عجیب ہے، اٹھتے بیٹھتے مومنین اس وقت جوڑوں کا درد، ہر جگہ کا درد، کسی کو زکام بخار ہوا ہے نا، سانسیں لینے میں دشواری ہو رہی ہے، کتنی تکلیفیں ہوتی۔ ڈاکٹر کے یہاں جا کے کہتے ہیں سانس کھینچتا ہوں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، پسلیاں دکھتی ہیں۔ آپ کی پسلیاں ٹوٹی نہیں ہیں، فقط سانس کھینچتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے۔ بنت رسول کا سوچئے کہ نبی کے فوراً بعد دروازہ جلایا گیا، پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں اور اس عالم میں زہرا سانسیں کھینچ رہی ہیں۔
ہاں ارباب ادا، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ آج اس کا ماتم ہے کہ جو ہر عزا خانے میں حسین کے غم کا آنسو لینے آتی ہے۔ آج اس بی بی کا ماتم ہے کہ جو 18 برس کی عمر میں اتنی ضعیفہ ہو گئی تھی کہ عصا کا سہارا لے کے چل رہی تھی۔ ہاں ارباب ادا، اور اتنا اکیلی ہو گئی تھی امت کے درمیان رہ کر کے زہرا کہ کہتی ہیں بابا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ میں سرنا لیالیا۔ اے بابا آپ کے بعد آپ کی فاطمہ پہ وہ مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر یہ دنوں پہ پڑتی تو یہ رات کی طرح کالے ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح ایک بیٹی کو، نبی کی اکلوتی بیٹی کو، کیا آپ بھی مسلمانوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ خالی کلمہ پڑھ لینے کا نام اسلام نہیں ہے، فاطمہ سے وفا کا نام اسلام ہے۔ اگر امت نے فاطمہ کے ساتھ وفا کی ہوتی تو آج وہ بیٹی مرثیہ نہ پڑھ رہی ہوتی۔ بابا آپ کے بعد آپ کی زہرا اتنا ستائی گئی، اتنا ستائی گئی، کوئی سوچ سکتا ہے؟ خدا کی قسم فقط ہم اتنی تکرار کے بعد سننے کے عادی ہو گئے ہیں، عادی ہو گئے ہیں کہ در و دیوار کے بیچ زہرا پس گئی تھی۔ یہ چھوٹی سی بات نہ تھی۔ آج جب خاکے کھینچ کر میڈیا کے زمانے میں وہ دروازہ جلتا ہوا دکھایا جاتا ہے، عرب کے زمانے کی وہ دیواریں دکھائی جاتی ہیں، اس زمانے کا وہ دروازہ دکھایا جاتا ہے، اس زمانے میں رسول اللہ کی بیٹی دیوار اور در کے بیچ کھڑی ہوئی مسلمانوں سے فریاد کر رہی ہے، ہائے مسلمانوں نے وہ ظلم کیا کہ ایک تو گھر کو آگ لگائی، اور جیسے ہی دروازہ آگ کی لپیٹ میں آیا ایک ظالم نے بڑھ کر دروازے کو ایسی لات رسید کی کہ دروازہ ٹوٹ کر زہرا کے پہلو پہ آیا۔ زہرا تڑپ گئی، بابا میرے محسن کی خیر، بابا میرے بطن میں میرا محسن نہیں رہا۔ فضا دوڑی ہے، بڑھ کے سیدہ طاہرہ کو سہارا دیا ہے، علی آئے ہیں اٹھایا ہے، ماں کیا بطن بیٹے کی قبر بن گیا ہے۔ ارباب ادا، اور اسی عالم میں شہزادی نے 90 دن گزار دیے، 90 دن گزر گئے۔ ایک بار شہزادی نے دم توڑ دیا، بابا کے قریب چلی گئی۔ ارباب ادا، تاریخ کہتی ہے علی نے غسل و کفن دیا، اور اس قدر حالات، اس قدر کہ 40 قبریں علی کو بنانا پڑی۔ جانتے ہو، یعنی خالی پہلو نہیں شکستہ کیا گیا، خالی دروازہ نہیں، بلکہ علی کو پتا تھا کہ اگر فاطمہ کی قبر امت کو پتا چل گئی تو امت فاطمہ کی قبر کے ساتھ بھی بے حرمتی کرے گی، لہذا 40 قبریں بنائی گئی تاکہ لوگوں کو پتا نہ چل سکے کہ کس قبر میں زہرا ہیں، کس قبر میں زہرا کو دفنایا گیا ہے۔ ارباب ادا، اب ایک جملہ کہوں گا کہ علی آپ نے 40 قبریں تو بنا دی تھی کہ قبر کوئی نہ توڑ سکے، لیکن ہائے ایک دن وہ بھی آیا کہ زہرا کی قبر پر بلڈوزر چلا دیا گیا آل سعود نے، اور ادھر لکھنے والوں نے لکھا پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ ارے 1400 برس پہلے نبی کی بیٹی کا پہلو شکستہ ہوا، اور آج قبر شکستہ میں زہرا فریاد کر رہی ہیں، اے بابا آپ کی زہرا کل بھی اکیلی تھی، آپ کی زہرا آج بھی اکیلی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ينقلبون الہنا وسیدنا ومولانا وتقبل منا بحق زہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا وبحق ائمۃ التسعۃ الطاہرین من ذریۃ الحسین۔ پالنے والے ہماری اس عبادت عظمیٰ کو قبول فرما۔ جتنے شرکائے مجلس آج تیری شہزادی کے غم میں شریک ہیں مولا،
مولا ان تمام عزاداروں کے آنسوؤں کو اپنے تقرب اور اپنی قبولیت میں جگہ عنایت فرما۔ اے اللہ آج یہ سارے سوگوار جو تیرے حسین کو ہمیشہ روتے تھے، آج تیرے کربلائی حسین کو ان کی مادر گرامی کے شکستہ پہلوؤں کا پرسہ دے رہے ہیں۔ پروردگار ہمارے اس پرسے کو قبول فرما لے۔ پروردگار جتنے پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ جو بے روزگار ہیں انہیں بہترین روزی عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ مسلمانوں کو عظمت فاطمہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عالم اسلام کو سربلندی عطا فرما۔ اے اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ۔ مرجان تقلید کو طول عمر عطا فرما۔ انجمن ہائے ماتمی اور خاص طور پر ماتمی نوجوانوں کو کی جوانیوں کو محفوظ و سلامت رکھ۔ عزاداری حسین اور عزاداری آل محمد کو فروغ اور ترقی عطا فرما۔ ہم میں کہیں سے بھی کوئی بھی جو عزاداری کے خلاف ہے پروردگار ان کو ان کے انجام کو پہنچا، اور جو لوگ عزاداری سید الشہداء میں دامے درمے قدمے سخنے جس نہج سے بھی تیرے اہل بیت کے عزادار ہیں اور عزاداری کرتے ہیں ان کے عمل کو قبولیت عطا فرما۔ منتقم خون سید الشہداء امام زمانہ کے ظہور میں جلدی فرما۔ یوسف زہرا جو جناب فاطمہ زہرا کی آس ہیں، جناب محسن کو جب بطن میں شہید کیا گیا ہے نا تو میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ جناب زہرا نے اپنے بیٹے مہدی کو یاد کیا ہے۔ ظاہر ہے زمانے کا امام آئے گا، وہ انتقام لے گا۔ اے مولا اس امام زمانہ کے صدقے میں آج کی یہ مجلس برپا کرنے والی انجمن تسکین فاطمہ اور درسگاہ نور محمدی اور یہاں پر یہ انتظام کرنے والے جو بھی یہاں انتظامیہ ہے اور جو بھی انجمن کے اراکین ہیں اور جن لوگوں نے اس میں جس طرح بھی حصہ لیا ہے، تجھے امام زمانہ کا واسطہ اسے قبول فرما۔ اے اللہ اے پروردگار جب تک ہمیں زندگی دے سوائے غم آل محمد علیہ السلام کے کوئی غم نہ دے۔ الہی تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین۔